گفتگو آج کی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک بچہ جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا، بعض روایات میں لونڈی کے الفاظ ہیں، بعد میں بچے کے الفاظ ہیں کہ جیسے اسے کوئی دھکیل رہا ہے، دھکے دے دے کے آگے کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے تو وہ آیا اور اس نے فوراً جو ہے وہ ایسے کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا اس کا اور فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ کھانے کی ابتدا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی ہے کہ اصل میں بسم اللہ پڑھ لی گئی تھی، وہ بعد میں شیطان کسی اور کے ذریعے جو بسم اللہ جس نے نہ پڑھی ہو اس کے ذریعے کھانے میں پھر شامل ہونا چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں توجہ ہی نہیں ہوتی ان باتوں پہ۔ حدیث کے الفاظ ہے نا کہ دھکیلا جا رہا، ہم کھانا کھا رہے ہو، کوئی بھی آئے نا آؤ جی، کہتا میں نے کھانا، چلو 2 لقمے لا لو، وہ لقمہ لگا کے بھی آپ کو بے برکتی ڈال کے بندہ چلا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ خود بھی کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں اس کو، کوئی آئے تو اسے کہیں بسم اللہ پڑھیں، ہاتھ دھوئیں، ایک لقمہ لینا ہے، کچھ کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر کھانے کی ابتدا کریں۔ صحابی کہتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ پلیٹ میں ایسے نا آگے پیچھے برتن میں، آپ علیہ السلام نے کہا بھئی یہ غلط طریقہ ہے، جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ یہ کچھ آداب بتائے گئے ہیں کھانے کے، ہمارے ہاں توجہ نہیں کرتے لوگ عموماً ان چیزوں پہ۔ اور جو اہل علم ہے نا اس بارے میں، جنہیں اللہ پاک نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے، جو اس بیسک کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا کتا شیطان ہے۔ جیسے جانوروں میں ایک کتا ہوتا ہے نا، انسانوں کے لیے شیطان کی حیثیت کتے اور خنزیر کی ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو اس طرح سمجھ لو کہ جیسے آپ نے بیٹھ کے کھایا، ساتھ کسی کتے نے بیٹھ کے کھایا، آپ کو ظاہری گھن آتی ہے نا کہ یہ کتے کا جھوٹا ہے، یہ خنزیر کا جھوٹا ہے، کسی جانور کا جھوٹا، کہتے ہیں اس طرح سمجھو۔ کیوں؟ وہ جب تمہارے ساتھ کھاتا ہے تو وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، تو وہ کھانا جب تمہارے اندر جاتا ہے تو وہ مختلف بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ روحانی طور پہ وہ کھانا آپ کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر سے جتنا مرضی آپ علاج کروائیں معاملات کو، وہ اثرات پھر ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ مثال سمجھا کے کہا گیا کہ اتنی اس کی پابندی ہے اور اس قدر سختی ہے اس میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ سے لقمہ گر جائے نا، ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس گرے ہوئے لقمے کو جو زمین پہ گر گیا اٹھاؤ، اس کو صاف کرو اور کھا لو۔ اس کو لفظ کے حدیث کے کہ اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کے کھا لو اور اس کو بھی شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اتنی سختی ہے ان معاملات کی۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہمارا لقمہ گر جائے، بچے سے کہتے اوہ گندا ہو گیا، چھوڑ دے پھینک دیتے ہیں اس کو، صاحب نہ، ایسا ہو تو آپ صاف کر کے اس کے سامنے کھائیں، اس کی تربیت ہو۔ کہ ہمیں تو کہا گیا یہ رزق حلال اللہ نے تجھے دیا ہے، یہ بابرکت ہے، بسم اللہ پڑھ کے اس اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ اس کھانے کو کھاؤ، تاکہ یہ کھاؤ، ہضم ہو، صحت بنے، اللہ کی عبادت کرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرو۔ یہ کھانا شیطان کے لیے نہیں دیا گیا۔ اگر شیطان کے لیے بسم اللہ پڑھو تاکہ شیطان نہ کھائے، نیچے گر جائے اٹھا کے صاف کر کے ممکن ہو تو اس کو کھاؤ تاکہ شیطان نہ کھائے۔ یہ رحمان نے تمہیں دیا ہے، اپنے دشمن کو نہیں دیا۔ وہ بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کے معاملات ہوں گے۔ آخری بات یہ ہے، آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ ایک شخص جو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا، فرمایا بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ اس کا کیا مطلب کہ آپ علیہ السلام فرمایا شیطان نے جو کھانا کھایا تھا نا، ساتھ بسم اللہ بھول گئے تھے، اس بسم اللہ اول و آخر پڑھنے کی وجہ سے اس شیطان کو الٹی ہوگی، اس نے کہہ کر دی اور کھایا ہوا کھانا اس کو واپس الٹی کی صورت میں نکل آیا۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے ان چیزوں پہ کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا جو ختم کریں تو اللہ کا شکر ادا کر کے دسترخوان سے اٹھیں۔ یہ چیزیں میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔